الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم جناب عبدالعظیم صاحب، نائب قاضی شہر بھٹکل، مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب، رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جناب ڈی ایس شبیر صاحب، سابق صدر مجلس اصلاح و تنظیم، جناب سید حسن برماور صاحب، برادر انم صاحب، عبدالجبار اسدی صاحب، شوکت خطیب صاحب، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، مجھ سے یہ کہا گیا کہ میں آنے والے پارلیمانی انتخابات اور اس میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اس پر گفتگو کروں۔ جہاں تک بھٹکل کا تعلق ہے، میرے لیے یہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار مجھے یہاں آنے کا موقع ملا ہے، اور میرے جس میگزین کا بھی آپ نے تعارف سنا، افکار ملی، میں نے اس شہر کے اوپر ایک خصوصی سپلیمنٹ نکالا تھا۔ اس جگہ کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ اہل نوایت نے جس طرح مسلمانوں کے درمیان تنظیمی شعور بیدار کیا ہے، اجتماعیت کا شعور بیدار کیا ہے، یہ پورے ہندوستان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایک تنظیم مجلس اصلاح کے تعلق سے قائم ہے، اور جو بنیادی فیصلے کرتی ہے اور سب لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں کا جو انجینئرنگ کالج ہے، اس کی بھی اپنی اس کا ایک معیار ہے، اور وہ پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کا جو مدرسہ ہے، اس نے جس انداز سے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے پیٹرن پہ یہاں پہ کام کیا ہے، وہ بھی اسی شہر کا خاصہ ہے۔ اسی طرح سے بھٹکل کے لوگوں کے اندر جو تاجرانہ صلاحیتیں ہیں، اس کا لوہا نہ صرف بھٹکل میں، نہ صرف کرناٹک میں، بلکہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ تو بھٹکل شہر کی بے شمار خوبیاں ہیں، اور ہم ان خوبیوں کے قائل بھی ہیں، اور اس کا ذکر بھی اکثر مختلف جگہوں پر ہوتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے بھی جو تعلق ہے اس شہر کا، اسی کی وجہ تھی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کا ایک خصوصی اجلاس اس شہر میں ہوا تھا، اور جہاں ایک بڑی رقم آپ حضرات نے بورڈ کو ڈونیٹ کی تھی، اس کو بھی بورڈ کے اندر خاصی تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بزرگ اور بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، میں کچھ بنیادی باتیں آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ ملک کے حالات پہ اور مسلمانوں کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں 70 سال کے بعد بھی مسلمان سیاسی طور پہ بے وزن اور بے وقت ہیں۔ شاید کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو اس بات سے اتفاق نہ کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صدیوں سے جو لوگ دبائے گئے تھے، کچلے گئے تھے، پریشان حال تھے، انٹچبل کہلاتے تھے، یعنی اچھوت کہلاتے تھے، آج سیاسی طور پر وہ ایک ویٹ مانا جاتا ہے ہندوستان کے اندر۔ سیاسی طور پہ وہ باوزن ہو گئے۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں 4 بار ان کی پارٹی نے حکومت قائم کی ہے، اور جب سپریم کورٹ نے حال ہی میں ریزرویشن کے تعلق سے فیصلہ دیا تو پورے ملک کے دلت سڑکوں پر اتر آئے تھے، اور حکومت وقت کو بہت تیزی کے ساتھ میں پارلیمنٹ میں ایک بل لا کر اس فیصلے کو ختم کرنا پڑا تھا، اور تمام پارٹی نے اس بل کی حمایت کی۔ اس سے آپ ان کی سیاسی قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ملک میں دوسرا پسماندہ طبقہ، وہ او بی سی کا طبقہ ہے، وہ پسماندہ ذاتوں کا طبقہ ہے، وہ ادر بیکورڈ کلاسز کا طبقہ ہے۔ ان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم سیاسی طور پہ جب تک باوزن نہیں ہوں گے، ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں،
وہ حل نہیں ہو سکتے. ان کے اندر جس طرح دلتوں میں پیریار، مہاتما پھولے، امبیڈکر اور کاشی رام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ احساس دلایا تمہاری جو ذلت آمیز حیثیت ہے اس ملک میں وہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک تم گورننس میں، حکمرانی میں نہیں آتے. ان کے بچے بچے میں یہ احساس دلایا گیا ریزرویشن تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے. اقتدار کا حصول، اقتدار میں آنا، پاور شیئر کرنا، یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا نہ صرف یہ کہ وہ مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں ان کی تنظیمیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور اپنا وزن ڈال رہی ہے ملک کی سیاست میں. اور اتر پردیش کے اندر 4 بار یا 5 بار ان کی حکومت اب تک قائم ہو چکی ہے. اسی طرح میں نے کہا یہاں کی جو پسماندہ طبقات ہیں، پست اقوام ہیں، معاشی طور پہ پست ہے، تعلیمی طور پہ پست ہے، سماجی طور پہ پست ہے، ان کے اندر بھی ان کے لیڈران نے یہ احساس دلایا کہ جب تک ہم اقتدار میں نہیں آتے، جب تک کہ ہم حکمرانی کے اندر پاور شیئر نہیں کرتے، حکمرانی کا حصہ نہیں بنتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہونے والے. ان کے اندر کپوری ٹھاکر کھڑے ہوئے، ان کے اندر لوہیا کھڑے ہوئے اور اس کمیونٹی کے اندر یہ احساس دلایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ 3 بار بہار میں RJD راشٹریہ جنتا دل لالو پرساد یادو کی پارٹی نے 3 بار حکومت کی. کیا آبادی ہے بہار کے اندر یادوں کی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورے بہار میں یادوں کی آبادی 14% ہے، صرف 14% یادوں اور 16% مسلمانوں کی تائید سے 3 بار یعنی 5 سال کر کے 15 سال تک کے محترم لالو پرساد یادو کو حکومت کرنے کا موقع ملا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اتر پردیش میں یادوں کی آبادی کتنی ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے اس مجموعے سے کہ اتر پردیش کی سیاست میں، اتر پردیش کی آبادی میں یادوں کی آبادی کا کیا پرسنٹیج ہے؟ صرف 7% آبادی ہے. 7% یادوں کی آبادی ہے اور 7% کی آبادی والوں نے ایک پارٹی بنائی، سماجوادی پارٹی. 18-19% مسلمانوں کا ووٹ ان کو ملا اور 24% ووٹ، 2-3% ووٹ دوسرے ذاتوں کا مل گیا. 29% ووٹ پر انہوں نے حکومت بنا لیا اور ایک بار نہیں بنائی، 4 بار حکومت بنائی ہے. 19% مسلمان اس حکومت کا کاندھا بنا، 16% مسلمان بہار میں اس حکومت کا کاندھا بنا. دونوں جگہ پاور کے بینیفیشری یادوں رہے. آج آپ جائیے اتر پردیش میں، میں اس کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتاتا ہوں کہ کسی قوم کے اندر جو ٹارگٹ وہ متعین کرتی ہے اپنے لیے، اس کے نتیجے میں جو صورتحال میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. آپ اتر پردیش میں جائیے، ایڈمنسٹریشن میں دیکھیے، پولیس میں دیکھیے، سرکاری نوکریوں میں دیکھیے، بزنس میں دیکھیے، پولیس ساز باڈیز میں دیکھیے، ہر جگہ آپ کو یادوں نظر آئیں گے. 7% کی آبادی 50% کی پوسٹوں پہ آکوپائی کیے ہوئے. پھر یہی حال بہار کا ہے. تو ہم یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم تو بادشاہ گر ہیں، جس کو چاہتے ہیں اقتدار میں بٹھا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اقتدار سے اٹھا دیتے ہیں. یہ جو طلسم ہم نے قائم کر رکھا ہے، پچھلے الیکشن میں بی جے پی نے اس طلسم کو بھی توڑ دیا. اتر پردیش کے 2014 کے انتخابات کو آپ سامنے رکھیے، جہاں 18% مسلمان ہیں، جہاں کئی کانسٹیٹوئنسی ایسی ہے، کئی حلقے انتخابات ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی 50% سے زیادہ ہے. اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ کی ایک سیٹ بھی 2014 کے اندر مسلمان اتر پردیش سے حاصل نہیں کر سکتے. پھر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم تعلیمی طور پہ پسماندہ ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہم تعلیمی اعتبار سے گرتے گرتے دلتوں کے مقام سے بھی نیچے آ گئے. ہم معاشی طور پہ پسماندہ ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری جو پسماندگی ہے، تعلیمی پسماندگی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاشی پسماندگی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اصل چیز یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پہ پسماندہ ہیں، سیاسی طور پہ بے وزن ہیں، سیاسی طور پہ بے وقت ہیں، اور اسی وجہ سے ہم تعلیمی طور پہ پسماندہ ہیں، ہم معاشی طور پہ پسماندہ ہیں۔ جس وقت اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا، جس وقت اس ملک کے اندر اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی یہ جو احساس ہم کو ستاتا ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں، اتنی بڑی آبادی، میں نے بتایا آپ کو مثالیں دی ہیں، 7% یادو، اس سے مائکروسکوپک مائنورٹی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے اقل ترین اقلیت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ اقتدار میں آنے کا خواب دیکھتے ہیں تو 18% مسلمان یا پورے ملک میں 14% مسلمان اپنے آپ کو مائنورٹی سمجھتا ہے، جبکہ اس کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے، غزوہ بدر سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم ہر معرکے میں اقلیت میں تھے اور ہر بار ہم نے اکثریت پہ فتح حاصل کی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تاریخ بتاتی ہے۔ اس پہ ان پہ ہم جب نے فتح کرنے کے لیے اترے تھے تو چند مٹھی بھر لوگوں نے پہلا کام یہ کیا، ساحل پہ اترتے سے ہی اپنی کشتیاں جلا دی، اپنی کشتیاں جلا کر یہ عزم کیا دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا تو ہم مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، یا ہم فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوں گے۔ اس عزم کا رد عمل یہ تھا کہ 800 سال تک اس پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اقتدار سے محروم ہوں گے تو ہر چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ تعلیمی طور پر پسماندہ ہو جائیں گے، آپ سیاسی طور پر پسماندہ ہو جائیں گے، اور آپ سیاسی پارٹیوں کا تختہ مشق بنتے رہیں گے۔ یہ شکایت کرنا کہ کانگریس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، بی جے پی ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، ہر وہ پارٹی آپ کے ساتھ یہی کرے گی جو آپ کو اپنا ووٹ بینک تصور کرے گی۔ تمام سیاسی پارٹیاں ہم کو اپنا ووٹ بینک تصور کرتی ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ آپ کی یہ حالت برقرار رہے تاکہ آپ کے ووٹوں کا وہ سودا کرتی رہے، تاکہ آپ کو مختلف قسم کے خوف دلا کر آپ کا ووٹ بٹورتی رہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جب مکے سے مدینہ شفٹ ہوئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ تعلیمی طور پہ پسماندہ تھے، وہ معاشی طور پہ پسماندہ تھے۔ وہ معاشی طور پہ کتنے پسماندہ تھے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو سکتا ہے کہ غزوہ خندق میں جب ایک صحابی نے اپنے پیٹ پر سے کرتا اتار کے اللہ کے رسول کو دکھایا کہ اللہ کے رسول دیکھیے بھوک سے میرا کیا حال ہے، تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو تمہارے ہاں ایک پتھر بندھا ہے، میرے ہاں 2 پتھر بندھے ہیں، لیکن اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ آپ نے جو لوگ قیدی ہو کر آئے تھے ان سے اپنے لوگوں کو تعلیم دلوائی، اور چند سال 10 سال کا عرصہ لگا پورے جزیرۃ العرب کے اندر مسلمانوں کا اقتدار ہو، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور خلافت راشدہ میں ایک لمبے خطے تک مسلمانوں کا غلغلہ ہو گیا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری جو پسماندگی ہے وہ سیاسی پسماندگی ہے، اور جب تک یہ پسماندگی حل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کسی اچھے مستقبل کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کے اچھے برے کے ہم بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اس ملک میں ظلم ہے، اس ملک میں غربت ہے، اس ملک میں بے روزگاری ہے، اس ملک میں خواتین کے ساتھ بے عزتی اور بے حرمتی ہوتی ہے، ان کی عفت عصمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ ملک متعدد مسائل کا شکار ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے پچھلے 70 سال کے عرصے میں، آپ غور کیجئے، ہم نے ان مسائل کے حل کے سلسلے میں بعثت قوم کے کیا رول ادا کیا ہے؟ بعثت قوم کے ہم نے کیا رول ادا کیا؟ آج اس ملک کے کسان سڑکوں پر اتر آئے ہیں، آج اس ملک کے مزدور پریشان حال ہیں، آج اس ملک میں ہر 13 منٹ میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے، ایک عورت کی عزت پامال کی جاتی ہے۔ آج اس ملک میں آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ صرف 20 سال کے عرصے میں 1 کروڑ بچیوں کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کی ماں کی کوکھ کو ہی ان کی قبر بنا دیا گیا۔ اس ملک کے اندر تیسری بڑی انڈسٹری سیکس انڈسٹری ہے۔ کیا یہ مسائل ہمارے مسائل نہیں ہیں؟ کیا ان مسائل کو حل کرنے میں ہمیں کوئی آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟
میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ سامنے. پچھلی جو حکومت تھی یو پی اے کی سرکار، اس نے 5 بڑے قانون منظور کیے، 5 بڑے فیصلے کیے، 5 بڑے قوانین منظور کیے. ان قوانین کا تعلق اس ملک کے عام انسانی مسائل سے تھا. عام انسان جن مسائل سے جوجھ رہا ہے ان مسائل سے ان کا تعلق تھا. آپ بھی سنا ہوگا اس چیز کو. پہلا قانون بنا نریگا کا، منریگا کا. گاؤں اور دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا آبائی پیشہ جو ہے کھیتی باڑی ہے، مزدوری کرتے ہیں یا کھیتی باڑی کرتے ہیں. بارش ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، سونامی آ جاتی ہے، کاروبار ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے. مزدور پیشہ طبقہ بھوک کے مرنے لگتا ہے. یا کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے تب بھی ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ملک کی سول سوسائٹی نے ایک تحریک چلائی ملک میں کہ ان حالات کے اندر ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو روزگار فراہم کرے، بھیک مت دے، ان ایام میں انہیں روزگار فراہم کرے. چنانچہ حکومت نے اس دباؤ کو قبول کیا اور ایک قانون بنایا جسے آج منریگا کہتے ہیں، مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم. اور اس میں 100 دن کا منیمم ویجز ایکٹ کے تحت میں روزگار فراہم کیا جاتا ہے. لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر ایک اور تحریک چلی کہ یہ جو حکومت ہے جو اقتدار میں آتی ہے یہ ہمارے وجہ سے آتی ہے اقتدار میں، ہم لاتے ہیں اس کو اقتدار میں. یہ ہمارے بارے میں فیصلے کرتی ہے، مستقبل کے، ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتی ہے. تو ہمیں جاننے کا ادھیکار ہے کہ اس نے کیا فیصلے کیے ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، ہمارے بارے میں کیا کیا فیصلے اس نے کیے، ہم کو جاننے کا ادھیکار ہے. تحریک چلی ہمارے ملک میں اور اس دباؤ کو محسوس کیا حکومت نے اور ایک RTI کا قانون بنا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، جاننے کا ادھیکار. آج آپ 10 روپے کے پوسٹل آرڈر کے اوپر میں حکومت کے ہر فیصلے کو حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ذات سے متعلق ہو، آپ کی نوکری سے متعلق ہو، آپ کے پرسنل لا سے متعلق ہو، کسی قانون سے متعلق ہو، حکومت کا کوئی فیصلہ ہو، ہر چیز آپ 10 روپے کے پوسٹل آرڈر پہ حکومت سے حاصل کر سکتے ہیں. پھر تیسرا قانون بنا RTE کا، رائٹ ٹو ایجوکیشن کا. یہ قانون بھی حکومت نے بنایا ضرور تھا لیکن دباؤ تھا سول سوسائٹی کا. تحریک چلی سول سوسائٹی کی طرف سے، پورے ملک میں دباؤ بنا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے ملک کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم ملنی چاہیے، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ملنی چاہیے. چنانچہ اس دباؤ کو حکومت نے محسوس کیا اور یہ قانون بنا کہ 6 سال سے 14 سال کے بچے کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن ملے گی. آپ جانتے ہیں 2009 کا یہ قانون. اس کے بعد پھر تحریک چلی کہ ہمارے ملک میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو بھوک مری کا شکار ہیں. ابھی 2018 کی گلوبل ہنگر رپورٹ آئی ہے جو یونیسیف کی طرف سے، اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے آتی ہے. گلوبل ہنگر رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے دنیا کے 1/3 بھوکے ننگے لوگ بھارت میں رہتے ہیں، بھارت میں رہتے ہیں. تو ہمارے ملک میں یہ تحریک چلی کہ ایسے غریب لوگوں کے لیے جو اپنی 2 وقت کا روٹی نہیں حاصل کر سکتے، 2 وقت کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے سستا اناج مہیا کرایا جائے. چنانچہ یہ رائٹ ٹو فوڈ کا قانون بنا، یعنی فوڈ سیکورٹی ایکٹ. اور اس کے تحت BPL لیول سے نیچے کے لوگوں کو اب 2 روپے کلو اور 3 روپے کلو چاول اور ڈاٹا ملتا ہے راشن کی دکانوں سے. اور آخری قانون آپ کے علم میں ہے، لوکپال کا قانون تھا جس کے لیے انا ہزارے نے اور ان کے ساتھیوں نے تحریک چلائی تھی دلی کے اندر، اور اس کے نتیجے میں لوکپال کا قانون بنا جو آج بے وزن ہو کے رہ گیا ہے. یہ سرکار نے اس قانون میں آج تک کی کسی آدمی کو لوکپال نیوکت نہیں کیا، اپوائنٹ نہیں کیا. میں نے یہ جو مثال آپ سامنے دی ہے یہ 5 قوانین کی، اس 5 قوانین کے لانے میں جن لوگوں نے رول پلے کیا ہے، جن تحریکات نے رول پلے کیا ہے، جن تنظیموں نے رول پلے کیا ہے، ان کے نام لینے کے بجائے میں ان افراد کا نام لینا چاہتا ہوں. ہرش مندر، جان دیریز، میدھا پاٹکر، اروندھتی رائے، ارونا رائے، ایسی بے شمار افراد ہیں اور بے شمار تنظیمیں ہیں. آپ کوئی ایک نام اوپر سے لے کر نیچے تک کی فہرست میں ایک مسلمان کا نام بتا دیجیے، ایک مسلم تنظیم کا نام بتا دیجیے. انسانی سماج کے یہ مسائل کیا ہمارے مسائل نہیں ہیں؟ کیا کسان ہمارے مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا بے پڑھے لکھے لوگ مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا بے روزگار لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں؟
کیا جاننے کا ادھیکار ہم کو نہیں ملنا چاہیے؟ کیا بھوک مری کا شکار مسلمان نہیں ہے؟ میں جس علاقے سے ابھی بتایا آپ نے کہ ہم جنگی پور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جنگی پور مرشدآباد ضلع ہے آپ کے مغرب بنگال کا، سب سے زیادہ بھوک مری کے واقعات، مال نیوٹریشن کے واقعات اس ضلع میں ہوتے ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں؟ تو آخر مسلمان اس میں ان مسلمانوں کا یوگدان کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم کو صرف یہی شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، ہماری آبرو محفوظ نہیں ہے، ہمارا پرسنل لا محفوظ نہیں ہے، ہمارا دین محفوظ نہیں ہے؟ کیا ہم صرف شکایتیں کریں گے، ہم سے مطالبات کریں گے لوگوں سامنے؟ ملک کے تعمیر میں، ملک کے نرمان میں ہمارا کوئی یوگدان نہیں ہونا چاہیے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی سیاسی ویژن نہیں ہے، کوئی سیاسی نقشہ نہیں ہے، اس ملک کی تعمیر کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ یہ قوم جسے قرآن مجید نے امت خیر کہا ہے، جسے امت وسط کہا ہے، وہ قوم تہی دامن ہو جائے، وہ بے دست و پا ہو جائے، اس کے سامنے کوئی ویژن نہ ہو، اس کے سامنے کوئی لائے عمل نہ ہو اس ملک کی تعمیر کا، تو اسے اس ملک میں رہنے کا حق کیا ہے؟ میں یقیناً یہ الفاظ جو آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے سخت الفاظ ہیں، لیکن ہمیں اپنے دامن پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ انسانی سماج کے بارے میں آپ قرآن مجید کو مطالعہ کر کے دیکھیے، یہ جتنے دکھتے ہوئے مسائل ہیں، ان مسائل کے بارے میں قرآن کس طرح سے مخاطب ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے جو لوگ یتیم کو دھکے دے کے نکالتے ہیں، مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے، وہ لوگ وہ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتے ہوں، چاہے وہ روزہ رکھتے ہوں۔ لیکن اگر ان کا یہ طرز عمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طرز عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ قرآن مجید بہت واضح الفاظ میں کہا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ جو بھوک مری کے واقعات ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے اکسانے کے لیے کہ آپ خود نہیں دے سکتے تو دوسرے سے کہیے کہ آپ دیجئے، آپ بیچارہ یہ بھوکا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیے۔ لیکن جب ملک کے سامنے وسائل کا انبار ہو، فوڈ کارپوریشن کے گوڈاؤنز اناج سے بھرے ہوئے ہوں، ہر سال لاکھوں کنٹل اناج سڑنے کی وجہ سے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہو، اس وقت اکسانے کا معاملہ وقت کے اقتدار کو مجبور کرنا ہوتا ہے کہ تم ان افراد کو یہ اناج تقسیم کرو۔ اور یہی کام ان لوگوں نے کیا سول سوسائٹی موومنٹ نے، کہ حکومت سے کہا تمہارے اناج فوڈ کارپوریشن کے گوڈاؤن میں جو بھرا ہوا ہے، اس اناج کو آپ مہیا کرائیے غریبوں کو 2 روپے کلو 3 روپے کلو، اور وہ ہوا۔ لیکن ہمارا کوئی رول نہیں اس کے اندر، اس کام میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ اور جب آپ اس پہ غور کریں گے تو اس کی بنیادی وجہ یہ پائیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی سیاسی ہدف نہیں ہے، حکمرانی کا کوئی خواب نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، حکمرانی کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں بہت صاف طور پر قرآن مجید میں کہا گیا ہے اگر ہم انہیں کسی ملک کا اقتدار بخشیں گے تو یہ سماج میں عدل و انصاف قائم کریں گے، یہ ظلم کا خاتمہ کریں گے، یہ عدل پہ مبنی نظام حیات، نظام زندگی بنائیں گے۔ تو میں پہلی بات یہ اپنی گفتگو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے لیے سیاسی ہدف نہ طے کریں، جب تک کہ وہ سیاست کو شجر ممنوع نہ قرار دیں۔ یہ نہ کہیں بھائی سیاست بہت گندی چیز ہے، نہیں، یہ ان لوگوں کو کرنے دیجیے، ہمارا کام تو صرف 5 سال میں ایک بار ووٹ دے دینا ہے۔ تو یہی حالات ہمارے رہیں گے۔ آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ برائیوں کا خاتمہ کریں اور بھلائیوں کو قائم کریں۔ قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہے جسے اٹھایا گیا ہے، جسے کھڑا کیا گیا ہے، جسے برپا کیا گیا ہے، جسے نکالا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ کو کھڑا کیا گیا۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے، امامت کا منصب ہے، لیڈرشپ کے رول پہ تم کو فائز کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہم کو یہ دے دیجئے، ہم کو یہ دیجئے۔ آپ کو دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے سماج میں۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے پہلی چیز یہ ہے
کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ اقتدار میں جو لٹیرے لوگ آ گئے ہیں، جو گندے لوگ آ گئے ہیں، جو کرپٹ لوگ آ گئے ہیں، جو جرائم پیشہ لوگ آ گئے ہیں، ان کو ہمیں ریپلیس کرنا ہے، ان کو ہٹانا ہے اور اچھے لوگوں کو لانا ہے تاکہ اس ملک کے جو بنیادی مسائل ہے وہ حل ہو۔ یہ جو فرقہ پرستی آپ کو نظر آ رہی ہے بی جے پی کی یا آر ایس ایس کی، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانی ایک قوم ہے جس کو تختہ مشق بنایا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ہنگامہ آرائی کر کے ہم ہندوؤں کو ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ملک کے انسانوں کے مسائل میں دلچسپی لینا شروع کریں، ان کے کام آنے لگیں، ان کے بارے میں سوچنے لگیں، تو یہ پروپیگنڈا آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ لیکن چونکہ ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہے، ہم لا تعلق ہو گئے، بے تعلق ہو گئے، غیر متعلق ہو گئے ہیں ان مسائل سے، اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر الگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو غیر مسلموں کے خلاف، ہمارے خلاف جو نفرت پھیلائی جاتی ہے وہ اور استدن ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں انسانوں کے مسائل سے۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہم کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ اے ایمان لانے والوں، تمہیں انصاف کے قیام کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کونوا قوامین بالقسط، سماج میں انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انصاف، اس کے باوجود بھی کہ ہمارے ملک میں نچلی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک ایک پورا نظام موجود ہے عدالتوں کا، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی اس وقت عدالتوں میں 3 کروڑ 3.5 کروڑ مقدمات زیر تصفیہ ہے، 3.5 کروڑ۔ اور ایک سابق چیف جسٹس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی نئے مقدمے کا اضافہ نہیں ہوا تو ان مقدمات کے نپٹارے کے لیے 300 سال لگیں گے، 300 سال لگیں گے۔ یہ ہے انصاف کی صورتحال۔ جو قوم کو یہ ہدایت دے رہا ہے اللہ رب العزت کہ تم انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو، راستی کے گواہ بنو، وہ قوم جو ہے ٹک ٹک دیدم دمنا شدیدم، وہ صرف حالات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور حالات کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں میدان میں آنا ہے۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کسی جماعت کی پارٹی نہیں ہے، مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے۔ یہ پارٹی بنائی اس لیے گئی ہے کہ اس ملک کے انسانوں کو کہ جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی سوالات ہیں، اس کے حل کے لیے میدان میں آئی ہے۔ اس پارٹی میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دلت بھی ہیں، ہر لوگ ہیں۔ لیکن ہم پہلے مرحلے پہ، اس لیے کہ اس وقت میں تقریباً تمام ہی اقوام اور تمام ہی ذات پات جتنے بھی ہیں ہمارے ملک میں، ان کے اندر پولیٹیکل شعور بیدار ہو چکا ہے اور وہ سیاست میں اپنا یوگدان کر رہے ہیں، چاہے ان کے گولز بہت لمیٹڈ کیوں نہ ہو، چاہے ان کے سامنے صرف اپنی قوم سے زیادہ وہ دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن امت مسلمہ جو پوری دنیا کو اللہ کا کنبہ سمجھتی، تمام انسانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا چاہتی ہے، اس کا رول جو ہے، اس کا کردار بہت بڑا کردار ہے۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا 2011 میں قائم ہوئی، اس وقت ملک کی 11 ریاستوں میں قائم ہے۔ ہم نے جو بنیادی مقاصد طے کیے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پارٹی دوسری پارٹیوں سے کس طرح مختلف ہے۔ پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی اقدار میں مبنی سیاست کرے گی، ویلیو بیسڈ پالیٹکس کرے گی، اس کی سیاست مولیوں پہ آدھارت ہوگی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقدار مبنی سیاست تو اس کا مطلب صاف ہے، ہم سماج کو ذات پات میں، کلاسز میں اور کمیونٹیز میں بانٹیں گے نہیں، نفرت کے بنیاد پہ ووٹ بینک نہیں کھڑا کریں گے، دیواریں نہیں پیدا کریں گے سماج کے اندر، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہوئے ایک طرح سے مخاطب ہوں گے۔ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اسے بہت صاف ہے، اس سے ہمارا مطلب بہت صاف ہے کہ اس میں ہر پیٹ کو 2 وقت کی روٹی، ہر ہاتھ کو کام، ہر سر کو چھت، ہر بدن کو لباس، ہر پیدا ہونے والے بچے کو اچھی اور معیاری تعلیم، اور ہر آدمی کے لیے علاج معالجے کی تمام سہولیات کا وہاں پہنچانا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس ملک کے جو وسائل ہیں، اس ملک کی جو دولت ہے، اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، غریب سے غریب آدمی کی بھی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔
ایسے لوگ جو بے بس ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی، اسٹیٹ کی ہوگی۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر ایک ایسی جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں جو انکلوسیو ہو، پارٹیسپیٹری ہو۔ ہر آدمی، چاہے وہ کتنا ہی اس کی آبادی کتنی ہی مائکروسکوپک مائنورٹی کیوں نہ ہو، کتنی چھوٹی سی اکائی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ملک کے نرمان میں، ملک کی تعمیر میں اس کا بھی رول ہونا چاہیے، اس کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، فیصلہ سازی کے اندر، قانون سازی کے اندر، پالیسی بنانے میں اس کا بھی یوگدان ہونا چاہیے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ملک کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں، کسی ایک زبان کے بولنے والوں کا ملک نہیں ہے، کسی ایک علاقے میں رہنے والوں کا ملک نہیں ہے۔ یہ ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل اور ملٹی لنگوسٹک سوسائٹی، کثیر تہذیبی ملک ہے، کثیر لسانی ملک ہے، کثیر مذہبی ملک ہے۔ اس میں ہر مذہب کو، ہر تہذیب کو، ہر اکائی کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے یکساں موقع ملنے چاہیے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ اہداف ہیں جس کے لیے پارٹی وجود میں آئی ہے۔ یہ پارٹی آپ کی پارٹی ہے، یہ پارٹی اس ملک کے ہر اس انسان کی پارٹی ہے جو اس ملک میں واقعی ایک فلاحی ریاست دیکھنا چاہتا ہے، جو اس ملک میں ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے، جو عدل کا قیام چاہتا ہے، جو اخلاقیات کا اس ملک کے اندر بول بالا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم پارٹی کے اندر جوڑ رہے ہیں۔ کسی کرمنل کے لیے، کسی کرپٹ آدمی کے لیے، کسی کمنل آدمی کے لیے، کسی موقع پرست آدمی کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اس بار پارلیمنٹ کے الیکشن میں 3 اسٹیٹ سے صرف 3 نمائندوں کو کھڑا کر رہی ہے، تاکہ اس وقت جو فسطائی اور فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ملکی سطح پر، ہم اس میں اپنے زیادہ نمائندے کھڑا کر کے اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے۔ لیکن یہ 3 نمائندے جو ہم لا رہے ہیں، ہم نے ان علاقوں کا انتخاب کیا ہے جہاں کی جو اپنی بہت ساری کمزوریوں کی بنا پر بہت تباہال علاقے ہیں۔ اس میں ایک علاقہ وہ ہے جنگی پور کا علاقہ، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے سے ملک کے وزیر خزانہ اور سابق راشٹرپتی جناب پرناب مکھرجی صاحب الیکٹ ہوتے رہے 2 بار۔ آج کل ان کے بیٹے صاحب وہاں سے موجود ہیں، لیکن اس علاقے میں اگر آپ جائیں گے تو آپ لوگوں کے حالات دیکھیں گے۔ 12 سال سے کم عمر کے بچے ننگ دھڑنگ ہیں، کوئی جسم پہ کپڑا نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ بڑے پیمانے پر لوگ اپنے مزدور پیشہ لوگ جو ہیں بڑے پیمانے پر ملک کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں۔ پنجاب سے لے کر کیرالہ تک آپ کو ہر جگہ مرشد آباد اور مالدہ کے لوگ ملیں گے جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، روز ڈیلی ویجز کے کام کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں جا کر دیکھیے آپ، وہاں جھوٹ ہوتی ہے لیکن کوئی پروسیسنگ یونٹ نہیں ہے وہاں پہ، کوئی وہاں بہت اچھا آم ہوتا ہے لیکن کوئی وہاں پہ آم کا کوئی پروسیسنگ یونٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے جس سے کہ وہاں اس کی یعنی پروسیسنگ کی جا سکے۔ تعلیمی اعتبار سے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی اچھا تعلیمی ادارہ نہیں ہے، تو ہر اعتبار سے پسماندہ ہے۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لوگ تباہ حال ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 70% مسلم آبادی، ان کی آواز کون اٹھائے گا؟ پارلیمنٹ کی ان کی آواز کون لے کے جائے گا؟ جب ملک کا وزیر خزانہ اس جگہ کا نمائندہ بنتا ہے تو جو 6 کروڑ روپیہ سالانہ MP کو فنڈ ملتا ہے اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ فنڈ لیپس ہو جاتا ہے، سرکار کو واپس ہو جاتا ہے، وہاں استعمال نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی دادرسی کون کرے گا؟ تو یہ وہ حالات ہیں جن حالات میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا بنی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی اینک سے مت دیکھیے پارٹی کو۔ میں نے جو باتیں آپ سامنے رکھی ہیں یہ باتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ پارٹی یہ بنائی اس لیے گئی ہے، آپ میں سے ہر آدمی کے لیے اس میں رول ادا کرنے کا موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے اچھے لوگ سیاست کے بارے میں یہ رائے چھوڑ دیں کہ سیاست گندی چیز ہے۔ سیاست گندی ہوتی تو آپ کے نبی، تو ہم محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ریاست کے حکمراں نہیں بنتے۔ سیاست گندی ہوتی حضرت ابوبکر صدیق
खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं बनते, हज़रत उमर खलीफा नहीं बनते, हज़रत उस्मान खलीफा नहीं बनते, हज़रत अली खलीफा राशिद नहीं बनते। हमारे अकाबरीन ने ये बताया है कि सियासत के ज़रिए, हुक्मरानी के ज़रिए समाज में इंसाफ कैसे कायम हो सकता है। हज़रत उमर के ज़माने में ये हाल था कि हज़रत उमर ये कहते थे कि अगर मेरी हुकूमत की सरहद पर कोई बकरी का बच्चा भूख से बिलखता हुआ मर जाएगा तो ऐ उमर, मुझे इस बात का अंदेशा है कि कल खुदा के हुजूर मेरी पकड़ होगी। ऐसे हुक्मरान दिए हमने, जिनकी रातों की नींद हराम हो जाती थी, जो रातों में निकलते थे, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई मुसीबत ज़दा तो नहीं है। इस मुल्क के अंदर हमें उस निज़ाम को कायम करना है। इस मुल्क के अंदर हमें वो इंसानी समाज के इन दुखते हुए मसाइल पर उंगली रखनी है, उनको हल करना है। इस मुल्क के लोग, दबे हुए लोग, पिसे हुए लोग, कुचले हुए लोग, परेशान हाल लोग, यहाँ की तबाहाल ख़वातीन ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रही है। भाई ये आवाज़ दे रही है, इससे पहले कि कल खुदा की अदालत में हमें जवाब देना पड़े कि जब मुल्क इस हालात से गुजर रहा था, आप ख्वाब गफलत की नींद सो रहे थे, आपको कोई दर्द नहीं था, आपको कोई कसक नहीं हो रही थी, आपकी रातों की नींदें हराम नहीं हो रही थी, आपका दिन का सुकून गारत नहीं हो रहा था। आप क्यों नहीं आए मैदान में? किसने रोका था आपको? बुजुर्ग भाइयों, इन हालात में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कायम हुई है और इन मकासद के हुसूल के लिए ये पार्टी कायम कर रही है। आपसे गुजारिश है कि इस पार्टी के मकासद को देखिए और इस पार्टी के ज़रिए से जो तब्दीली हम समाज में लाना चाहते हैं उसमें आप उसके हिस्सेदार बनिए। क़तन जैसे कि आप इस पार्टी में शामिल हो या ना हो, लेकिन सियासत के सिलसिले में, मुल्क की सियासत और हुक्मरानी के सिलसिले में अब तक का जो रवैया हमने अख्तियार किया है, खुदारा उस रवैये को तब्दील कीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, जंगीपुर से एमपी इलेक्शन लड़ने वाले